الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام کتاب کے ساتھ اعزاز احمد آذر۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس کتاب پر بات کریں گے اس پروگرام میں، اس کا نام ہے ڈوبتے شہر، اور یہ ڈاکٹر آصف محمود جا کی تصنیف ہے۔ خوبصورت سا آؤٹ کم ہے اس کا۔ جناب باسی، یہ جتنی باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انسانیت سے محبت، خدمت کے جذبے سے محبت، اور پھر یہ کہ ایک رومانویت، ایک زندگی کا اپنا رومانٹسزم بھی تو ہوتا ہے نا، کہ زندگی کے ساتھ بھی محبت انسان کو ہوتی ہے۔ کیا کیا محسوسات بنتے ہیں اس کتاب کو دیکھنے کے بعد؟ یہ کتاب پڑھنے کے بعد میں آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو ذرا آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اس طرح کے لوگ بھیجے جاتے ہیں، ہاں، قدرت کی طرف سے ودیت ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اور آپ کوئی بھی انقلاب دیکھیں، کوئی بھی تحریک دیکھیں، کوئی بھی بڑا کام دیکھیں، اس کے پیچھے آپ کو صرف ایک شخص نظر آئے گا، اور وہ ایک شخص بھیجا گیا ہوتا ہے۔ باقی جو جب وہ چلتا ہے اور قافلہ بنتا ہے اور کارواں بنتا ہے، اسی ایک شخص کی وجہ سے اور بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ وہ جو جگر نے کہا ہے کہ پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ تو آج جو پانی تھا 13 لاکھ کیوسیک اور جتنا، وہ کہاں گیا؟ اور انسان کو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، اور اس کے حوصلے پہاڑ سے بلند ہیں۔ کسی شاعرہ نے کسی مایوس لمحے میں کہہ دیا تھا، سوال یہ ہے کہ جب زخم ہی نہیں بھرتے تو پھر کسی نے یہاں کون سا کمال کیا؟ تو کمال تو یہ لوگ کر رہے ہیں جو لوگ زخم بھر رہے ہیں، جو لوگ مسیحا ہیں۔ کوشش، مطلب زخم بھرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عملاً جسم کے اوپر کوئی ایسا کوئی زخم بن گیا جو لغوی معنوں میں ہوتا ہے۔ زخم زندگی کے دکھوں کا نام ہے نا جی۔ وہ بھی کرتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، وہ تو ہے نا، وہ تو ڈاکٹر ہیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں، بنیادی طور پر ڈاکٹر ہیں۔ لیکن یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ زخموں کا مداوع کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اور زندگی جب تک وہ خواب دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھیں نا حسن عباسی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ وہ پھر میں وہی بات کروں گا جو جیسے میں نے بات کی، لیکن آپ سے اس سے آگے بڑھائیں گے کہ ایک تجربہ ہوا، ایک تجربے میں سے ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھی گزرے، اس واپس آئے اور اس تجربے کا، اس مشاہدے کا، اس سارے عمل کا ایک بیان اس کتاب میں انہوں نے بند کر دیا، اور یہ وہ چراغ ہے جو جلا کے انہوں نے سر عام رکھ دیا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ اس میں سے دیکھیں کون کون سی چیزیں اس کے دل کو لگتی ہیں، اور یہ محبت کا جذبہ آگے کیسے بڑھتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ بہت کم کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بے چین کر دیتی ہیں، آپ کی نیند اڑا دیتی ہیں کہ آپ انہیں پڑھیں۔ اتفاق یا حسن اتفاق کہہ لیں کہ یہ کتاب میں نے چھپنے سے پہلے پڑھی۔ اچھا۔ ایک جگہ ڈاکٹر صاحب نے دی ہوئی تھی فلیپ لکھنے کے لیے، تو میں نے مسودہ دیکھا تو میں بے اختیار ہوا اور میں نے ساری کتاب پڑھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے موضوعات پہ کتابیں ہوتی ہیں، افسانہ ہوتا ہے، ناول ہوتا ہے، اصناف سخن، لیکن یہ ایک اس حوالے سے منفرد کتاب ہے کہ جس طرح انسان منفرد ہوتے ہیں، بزرگی کسی کو ملتی ہے، کسی کو فضیلت ملتی ہے، تو کتابوں میں اس طرح کی جو میں سمجھتا ہوں کتاب ہوتی ہے وہ بزرگی اور فضیلت والی ہوتی ہے، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ کام سامنے نہ آتا، اس کتاب کی وجہ سے میرا خیال ہے ہزاروں لوگ فلاح کی طرف آئیں گے، کام کریں گے، ان میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، ان میں ایک تحریک پیدا ہوگی۔ تو میرے خیال میں ایسی کتابیں آنی چاہیے، اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا ہے کہ اس میں سفر نامے جیسی خوبی بھی ہے۔ کچھ اور مزید کہنا چاہیں گے؟ میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے نا فلاحی کام، یہ بھی کسی نشے سے کم نہیں ہے۔ جب آپ اس کی عادت پڑ جائے تو پھر شرابوں میں ملتی جاتی ہیں اور آپ کا نشہ بڑھتا جاتا ہے۔ آگے آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن یہ ہے کہ جتنے اس وقت مسائل ہیں، یہ ایک آدمی ہر معاشرے میں، ہر گلی میں، ہر ٹاؤن، اور ہجرت میں بہت کم فرق ہے۔ کیا بات ہے، آپ کیا کہیں گے عباسی صاحب؟ میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی قوم میں جو جذبہ سخاوت ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کے کسی قوم میں نہیں۔ بے شک۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ سامنے آ جائیں تو یہ قوم جتنی بھی بڑی تباہی ہے اس کو فیس کر سکتی ہے اور اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہاں فقیروں کی بھرمار اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہاں کسی کے پاس خود کھانے کے لیے ہو نہ ہو، دوسرے کو وہ دیتا ہے، اور اس چیز کو